وہ 5 چیزیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ نمبر 1، انہوں نے اپنے گناہ کو تسلیم کیا۔ نمبر 2، وہ اپنے گناہ پر نادم ہوئے، پشیمان ہوئے۔ نمبر 3، انہوں نے اللہ کو بلیم کرنے کے بجائے خود کو اپنے گناہ کا قصوروار ٹھہرایا۔ نمبر 4، انہوں نے توبہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ نمبر 5، وہ اللہ کے رحم سے مایوس نہیں ہوئے۔ اور اب وہ 5 چیزیں جن کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ نمبر 1، اسے نہ اپنے گناہ کا احساس ہوا اور نہ ہی اس نے اپنے گناہ تسلیم کیا۔ نمبر 2، پچھتاوے اور شرمندگی کے بجائے وہ اپنے گناہوں پر مغرور ہو گیا۔ نمبر 3، اپنا قصور ماننے کے بجائے وہ اللہ کو بلیم کرنے لگا۔ نمبر 4، وہ توبہ کرنے کے بجائے اپنے گناہ پر ڈٹا رہا۔ نمبر 5، وہ اللہ کے رحم اور اللہ کے فیصلوں سے مایوس ہو گیا۔ تو آپ نے ان دونوں کہانیوں سے کیا سیکھا؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ اپنے گناہوں کو دل سے تسلیم کر لینا ہے۔ بات ساری ہے گناہوں کو قبول کرنے کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ خود بخود توبہ کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا دل جب نادم ہوتا ہے تو وہ خود ہی آپ کو اس بات کا احساس دلا دیتا ہے کہ اب اللہ کی طرف واپس لوٹ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جب آپ اللہ کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ کو اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ آپ اس کی رحمت سے ابھی بھی پر امید ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کو معاف کر دے گا، اسی لیے آپ اپنا معافی نامہ اس کے پاس لے کر آئے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جب آپ اپنے گناہوں کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ وہ گناہ مسلسل کرتے رہتے ہیں اور یوں آپ کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی انسان کو آسمان سے زمین پر دے مارتی ہے۔ اس لیے گناہوں کو قبول کرنا سیکھیں اور یہ ماننا سیکھیں کہ ہاں آپ خطا کر بیٹھے ہیں۔ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں بھی تو ہم صرف اپنے بڑے بڑے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ میں گنتے ہی نہیں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے لیے دل میں نفرت اور بغض رکھنا، کسی پر بہتان لگانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو اکثر بڑی مار دیتے ہیں۔ سو کبھی بھی اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان آپ کو بہت ورغلائے گا، شیطان آپ کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا، شیطان کبھی آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ اب تو بہت گناہ ہو گئے، اب اللہ معاف نہیں کرے گا، اور کبھی شیطان آپ کے کانوں میں یہ سرگوشی کرے گا کہ جانے دو، چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے، اس کی کون سا کوئی سزا ملے گی۔ گناہ تسلسل کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، جیسے ایک چھوٹی سی نیکی مسلسل کی جائے تو بڑی نیکی بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب گناہ مسلسل کیے جائیں تو گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں۔ گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان گناہوں کا تسلسل توڑنا ہے، ہم نے گناہوں کو دہرانا نہیں ہے، ہم نے پہلے ہی توبہ کر لینی ہے، ہم نے گناہوں پر اترانا نہیں ہے، ہم نے گناہوں پر شرم سے سر کو جھکا لینا ہے تاکہ ہمارا انجام شیطان جیسا نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی اس کہانی سے توبہ سکھائی ہے، سو اگر اس نے ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا تو وہ توبہ کی طرف ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ اللہ نے دونوں کہانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور اسی لیے رکھی ہیں تاکہ ہم سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنی کہانی کیسے لکھنی ہے، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کو منانا ہے یا پھر شیطان کی طرح ڈٹ جانا ہے۔ انجام تو پھر دونوں آپ کے سامنے ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔